السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ میرے لیے بہت ہی لائق تکریم حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر اور لائق احترام برادران اسلام اور عزیز القدر بچوں جو یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ 3-4 باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی 2 حیثیتیں ہیں اس دنیا کے اندر، ایک یہ کہ یہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کا بندہ ہے، اور دوسرا اللہ کی مخلوق اور اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی ایک اور بھی ذمہ داری بنائی ہے، اور وہ ہے اس زمین کے اندر خلافت کی ذمہ داری پوری کرنا۔ اولین مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے، سب نے ایک ہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا تمہارے سامنے کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، وہی معبود برحق ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تو اللہ کی بندگی یہ انسان کی زندگی کا اولین مقصد ہے، اور یہ بندگی اللہ رب العزت کی کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کو انسان اپنا خالق سمجھے، پیدا کرنے والا وہ ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس نے کوئی ایک ذرہ بھی بنایا ہو۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء، یہ ہے تمہارا رب پروردگار، لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو۔ جو پیدا کرنے والا ہے عبادت اس کی کرنی چاہیے۔ اور اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو اپنا خالق بھی سمجھے، اپنا رازق بھی سمجھے کہ مجھے بنانے والا بھی وہ ہے اور مجھے رزق دینے والا بھی وہ ہے۔ رزق کا جتنا بندوبست اس کائنات میں ہر مخلوق کے لیے فرمایا ہے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، یہی آیات جو سورۃ الذاریات کی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں بندوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے رزق دیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی سہارے کا محتاج نہیں، کسی کی بندگی کا محتاج نہیں، کسی کی مدد کا محتاج نہیں، کسی کے مشورے کا محتاج نہیں، کسی کی شراکت کا روادار نہیں۔ تو اللہ رب العزت کو رزق نہیں چاہیے، اور نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین،
اللہ رب العزت بڑی طاقت والا اور سب کو رزق دینے والا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر، اس پوری کائنات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، سمندروں کے اندر، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، فضاؤں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کیا کوئی اور پیدا کرنے والا ایسا ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں. میرے بھائیوں، جب پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، اور اس کائنات کا سچا اور کامل قدرت والا بادشاہ وہ ہے، فتعال اللہ الملک الحق، وہ سچا بادشاہ ہے. اور بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے. جب بادشاہ اللہ ہے، رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اور ہر چیز کا مالک وہ ہے، اسی نے بنایا ہے، وہی اس کو رزق دے رہا ہے، اور اسی کی طرف ہر چیز نے لوٹ کے چلے جانا ہے. اسی کا حکم ہر چیز کے اوپر نافذ ہے. تو پھر الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی وہی ہے، پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. اس کو رازق سمجھے، اس کو خالق سمجھے، اسے اپنا بادشاہ سمجھے، اس کا حکم مانے اور اس کی بندگی کرے. بندگی دو چیزوں کا نام ہے. ایک، بندگی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے، اس لیے کہ کامل ذات جس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی عیب ہے ہی نہیں، ہر عیب اور نقص سے، ہر کمی اور کمزوری سے پاک اس کی ذات ہے. اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، خود قائم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اور جس کسی کو کوئی چیز ملی ہے اس کے دینے سے ملی ہے، اس کے دینے سے ملی ہے. اس کی ذات بے عیب ذات ہے، اور ہر خوبی اور کمال اس کے پاس ہے، اور جس کو دیا ہے اسی نے دیا ہے، جتنا چاہا ہے دیا ہے. اور ساری خوبیاں، سارے کمالات اور ساری قوتیں، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، ہر چیز اس کے پاس ہے. تو پھر انسان کو اسی سے محبت کرنی چاہیے کہ اگر انسان نے اس کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیا تو پھر وہ ساری دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت سے انسان کا تعلق اگر ٹھیک ہو جائے، بندگی والا، یہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کو اپنا سچا الہ اور معبود بنا لے، تو فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ کی بندگی کر اور اسی کے اوپر بھروسہ کر، پھر وہ تیرے سارے کام کر دے. اللہ تعالیٰ بندے کے سارے کام کر دیتا ہے، بندے کے سارے کام سنوار دیتا ہے. اللہ رب العزت بہت ہی طاقت والا مالک ہے اور بڑی قدرت والا مہربان خالق ہے. تو فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ کی بندگی کرو اور اسی کے اوپر بھروسہ رکھو. تو اللہ رب العزت کے ساتھ بندہ محبت کرے، محبت کے ساتھ اس کی فرما برداری کرے، اس کی غلامی میں زندگی گزارے. اور وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اور اس کو ناراض نہیں کرنا. اس کی ناراضگی کس میں ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے، اس کے حکموں کو توڑا جائے. جو اس نے حدود مقرر کر دی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ تم کھا سکتے ہو، یہ چیزیں پہن سکتے ہو، یہ کام کر سکتے ہو، یہ حلال کا دائرہ ہے، اور یہ حرام ہے، یہ ادھر جانا نہیں، یہ کھانا نہیں، یہ کرنا نہیں. تو جو حلال ہے انسان اس دائرے میں رہے اور جو حرام ہے اس سے بچے. یہ حلال کی پابندی کرنا اور حرام سے بچنا، یہ عبادت کا بہت وسیع میدان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. جو حلال چیزیں ہیں اپنے آپ کو انہی کے اندر محدود رکھو، اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ. یہ اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے نا، تو اس حکم کے اندر جو اس کی ضد ہوتی ہے اس سے نہیں بھی ہوتی ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کام کرو، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرو، چھوڑو نہیں، اس کام کو چھوڑو نہیں، اس کو کرنا ہے، چھوڑنا نہیں. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو، تو پھر جو اس کی ضد ہوتی ہے اس کا حکم بھی ہوتا ہے.
یعنی حرام کو چھوڑ دو تو اس کا مطلب ہے حلال تمہارے لیے جائز ہے، حلال کی طرف تم جا سکتے ہو۔ تو اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ سب سے بڑی عبادت کا میدان جو ہے وہ حرام سے بچنا ہے۔ انسان حرام چھوڑ دے اور اپنے آپ کو حلال کے اندر محدود رکھے، اور جو اللہ رب العزت کے حکم ہیں ان کو بجا لائے۔ اللہ کے حکموں میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی توحید مانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کوئی اس کی ذات میں اس کا حصہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا مائی باپ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں اس کے، لم یلد ولم یولد، اور کوئی اس کے برابر نہیں، اس کے درجے کا، اس کے مرتبے کا، اس کی ٹکر کا، اس کے ہمسر نہیں ہے، سب اس سے نیچے اور اس کی مخلوق اور اس کے سامنے محتاج ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہو۔ اس کے سامنے تو کوئی بول نہیں سکتا۔ فرشتے، نبی، ولی، زندہ، فوت شدہ، سب کے سب اس کے سامنے بے بس، اور سب اس کے سامنے سوالی اور فقیر، اور اس کے بندے اور اس کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ کی توحید مانے، ذات میں کسی کو شریک نہ سمجھے۔ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں جو ہیں ان میں اور اللہ میں فرق کوئی نہیں ہے۔ نہیں، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ کوئی اس میں حصے دار نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کی ذات سے نہیں نکلا ہوا۔ لوگ محبت میں آ کر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیتا ہے، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے، کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے، کوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے، کوئی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، بعض گاڑیوں میں، بعض بسوں کے پیچھے لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے، لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے، اور اس لفظ کے اندر جو الف ہے اس کے اندر علی کا نام لکھا ہوتا ہے، اور پھر جو لام ہوتا ہے اس کے اندر پہلے محمد کا نام لکھا ہوتا ہے، پھر علی کا نام لکھا ہوتا ہے، پھر حضرت حسن کا لکھا ہوتا ہے، حضرت حسین کا لکھا ہوتا ہے، اور ہاں میں حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ جو ہے یہ پانچوں اللہ ہی ہے، یہ پانچوں اللہ ہی ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ آج دنیا بہت بھولی ہوئی ہے، لوگ بھولے ہوئے ہیں، لوگ اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جی فرق ہی کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور کئی بزرگوں کے متعلق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو ایک ہی ہے، جو وہ ہے وہی یہ ہے، یہ وہ ہے وہ یہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ جب وہ موجود نہیں تھا۔ الحی، وہ زندہ ہے، اور باقی سب جو ہے ایک وقت تھا کہ کچھ نہیں تھا، اور پھر اب اللہ کے پیدا کرنے سے وہ موجود ہوئے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نہیں رہتے۔ کل من علیہ فان، سب نے ختم ہونا ہے، لیکن اللہ باقی رہنے والا ہے۔ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنا، دائم باقی رہنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوگی تو ایسے ہوگی، اور اب جس وقت وہ موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز پیدا نہیں ہوئی اگر وہ ہو تو وہ کیسی ہوگی وہ یہ بھی جانتا ہے۔ اس کا علم محیط ہے، چیز کے وجود سے پہلے جب چیز موجود ہے، اور پوری کائنات کے اندر کوئی چیز اس سے اجل اور مخفی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ایسا کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، کوئی نہیں ہے جس کی یہ صفت ہو۔ کسی کو کتنا پتہ ہے، کسی کو کتنا پتہ ہے، کسی کو کتنا پتہ ہے، اللہ رب العزت کا علم سب سے بڑھ کر ہے۔ احاط بکل شیء علما، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما،
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے اندر گھیرا ہوا ہے، ہر چیز. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جو زمین کے اندر جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو باہر نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے. پانی کے قطرے، بیج اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں زمین کے اندر جذب ہوتی ہیں وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی سب جانتا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. تو اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور باقی انسان، فرشتے، جنات، کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ جو چاہیں کر سکیں. نہیں، یہ بعض کام ہے اللہ نے اختیار دیا ہے وہ کر سکتے ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کی قدرت میں نہیں ہے. ہر چیز پہ قادر اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے وہ قادر ہے اسی طرح فلاں بھی قادر ہے، وہ بھی جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے. نہیں میرے بھائیو، اللہ کی توحید کو سمجھنا یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے، اور شرک کو سمجھنا. تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے حقوق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. جو حق اس کا ہے، تعظیم ہاتھ باندھ کے اور اس کو یہ سمجھ کے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، میری کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے سامنے انسان نماز میں اس طرح کھڑا ہو، اور ہر وقت یہی احساس اور شعور ہو کہ میں اس سے اوجھل نہیں ہوں، میں جس حالت میں ہوں مجھے وہ دیکھ رہا ہے، میں جس حالت میں بھی ہوں مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. کوئی کسی مرشد کے بارے میں، کوئی کسی اپنے پیر کے بارے میں، کوئی کسی فقیر کے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ میں جہاں ہوتا ہوں مجھے دیکھتا ہے. نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں، وہ بھی ایسے نہیں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے علاقے کی خبر لینے کے لیے جاسوس بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ وہاں سے خبر لے کے آؤ. جنگ خندق کے اندر، خندق کے اس طرف جو ہے وہ کافروں کا لشکر ہے اور ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے، درمیان میں خندق کھودی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے ہوا بھیجی ٹھنڈی، اور ٹھنڈی ہوا نے ان کو سردی سے بھی بے حال کر دیا، اور تیز تند ہوا تھی، ان کے خیمے بھی اکھاڑ دیے، اور پتھر اٹھا اٹھا کے ان کے مٹی ان کی آنکھوں میں پڑ رہی ہے، اور پتھروں کے ساتھ جو ان کا جسم زخمی ہو رہے ہیں، یہ حالت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جا کے اس کیمپ کی خبر لے کے آئے کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں. ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا اندھیرا، ادھر دیکھ نہیں سکتے، پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر، اور اب یہ سمجھنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اور اس طرح کسی کو سمجھ کر اس کے سامنے کھڑے ہونا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، یہ اللہ رب العزت، یہ اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں. اللہ کے حقوق میں کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنانا. اسی طرح جو نعمتیں دیتا ہے زندگی کے اندر، ساری نعمتیں دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت ملی ہے، صحت ملی ہے، عزت ملی ہے، اولاد ملی ہے، روزگار ملا ہے، کاروبار ملا ہے، روٹی کھاتے ہیں، یہ سب ہمارا مالک دیتا ہے. روٹی کھاتے ہیں ہمارا مالک دیتا ہے، وہ دیتا ہے. اس نے سارا نظام بنایا ہوا ہے، اس کے بنائے ہوئے نظام سے ہمیں ملتا ہے، اور کوئی نہیں دینے والا. لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں علاقے میں رہتے ہیں، یہ فلاں کی نگری ہے، یہاں فلاں دیتا ہے، وہاں فلاں دیتا ہے، وہاں فلاں دیتا ہے. تو اللہ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی توحید مانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں. اللہ کا حق ہے کہ ہر نعمت اس کی سمجھی جائے، اور جب نیاز مندی کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ دینی جائے، دے. آدمی کبھی کھانا پکا کے تقسیم کرے، کبھی جانور ذبح کر کے بانٹے، تو کس کے لیے بانٹنا چاہیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اس نے دیا، اسی کے نام پہ دے رہا ہوں، اسی کے نام پہ دے رہا ہوں. تو اللہ رب العزت کی توحید ماننا یہ سب سے بڑا حکم ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اتباع کرنا، اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سچی خبر کی تصدیق کرنا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ سچی ہے، جو آپ نے کہہ دیا وہ برحق ہے، جو آپ نے حکم دیا اس کو ماننا ضروری ہے، اور جس چیز سے آپ نے روک دیا اس سے رکنا ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی
اور اس کے بعد اس کی جو اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کے محبوبوں میں سب سے بڑے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کی خبر کی تصدیق کرنا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا، اور جس چیز سے انہوں نے روک دیا اس سے باز رہنا، اور جو ان کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق عمل کرنا۔ نماز کیسے پڑھنا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ زندگی کے طریقے کس طرح کے بنانے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے۔ مثال کے طور پر چیز لینی ہے تو سیدھے ہاتھ سے لو اور سیدھے ہاتھ سے دو، اور صفائی کے لیے الٹا ہاتھ ہے، لینے دینے کے لیے عزت والے کاموں کے لیے سیدھا ہاتھ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت ہو، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے کہ اللہ کو وہ پسند ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اتباع کرنا، اللہ نے دونوں کا حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور فاتبعوہ لعلکم تہتدون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم ماننا یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم ماننا یہ اللہ کی غلامی ہے، یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ اور عبادت میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کے سامنے عاجزی، کبھی اس کے سامنے تعظیماً کھڑے ہونا، کبھی اس کے سامنے جھک جانا، کبھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اور کام کرتے وقت کام میں مدد کے لیے اور برکت کے لیے اس کا نام لے کر کام شروع کرنا۔ بسم اللہ، اللہ کی مدد سے اور اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی برکت سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ پیر استاد دے نام نہ، اللہ رسول دے نام نہ، نہیں، صرف اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ یہ میرے بھائیوں کام ہیں جو عبادت کے کام ہیں۔ کسی کام کے کرتے وقت اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا نام لینا، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ ہر کام بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کریں، کھانا کھائیں اللہ کا نام لے کر، پانی پئیں اللہ کا نام لے کر، گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لے کر، باہر نکلیں اللہ کا نام لے کر۔ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے اور اللہ کے نام میں طاقت بھی بڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے انہ لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کا نام اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا اس کے اندر وزن ہے اور اتنی اس کی حیثیت ہے کہ ساری کائنات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، اس لیے اللہ کا نام لینا ہے، اور جو کام ہو جائے اللہ کے فضل سے ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ لوگ جو ہے توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، فلانا ملیا سی، فلانے نے آکھیا سی، اور انج کیا ہو گیا سی، انج ہو گیا سی، تا نہیں ہوا، نہیں، اللہ کو منظور نہیں تھا اس لیے نہیں ہوا۔ اور یہ سمجھنا ہے کہ اگر نہیں ہوا تو اسی میں میری بہتری ہے، اسی میں میری بہتری ہے کہ نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر میری ذات سے بھی زیادہ مہربان ہے، بلکہ کوئی بھی اتنی میرے اوپر مہربانی کرنے والا نہیں ہے جتنی اللہ مہربانی کرنے والا ہے۔ تو بھائیو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سمجھنے والی ہیں، اللہ کی توحید کو سمجھے، اللہ کے حق کو سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھے کہ وہ ہمارے نبی اور رسول ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مرشد ہیں۔ اور اللہ اکبر، ہمیں قیامت والے دن جو سب سے بڑی امید ہے وہ یہی ہے کہ ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا فیصلہ فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی نجات سے ہماری بخشش فرما دے گا، ہماری نجات کا فیصلہ فرما دے گا، اور وہ شفاعت کریں گے تو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت، اتباع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تعظیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام دل میں ہو۔ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، دین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، اور پھر اللہ کی توحید سمجھ کر ماننا اور شرک سے بچنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ جیسے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے کرنا ہے، اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی طریقہ نہیں بنانا کام کرنے کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے خلاف کام کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ موڑ لیں گے، میرا طریقہ ہی نہیں چھوڑا، میرا طریقہ ہی چھوڑ دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ سمجھنا کہ چلو یہ بھی کر لیں تو کیا حرج ہے، نہیں میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی عمل کرنا ہے، سنت پر ہی عمل کرنا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور اس کے بعد نماز کی پابندی ہے، نماز کی پابندی ہے، نماز قائم کرنا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنا، اپنے بچوں کو نماز کے لیے پڑھنے کے لیے لے کے آنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس لیے کہ دین کے اندر سب سے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت، اللہ کی توحید کی شہادت، اللہ کی الوہیت کی شہادت، اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کی شہادت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اور آپ کی ختم نبوت کی شہادت، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز ہے، نماز میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، گھر والوں کو بھی بندہ نماز کی تلقین کرے، بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرے۔ اور دوسری پھر چیز یہ ہے کہ بندہ دین سیکھے، دین کی مجلس میں بیٹھے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، سنے، سمجھے، سیکھے۔ اور اس کے بعد پھر بچوں کی تعلیم ہے، یہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں، آپ بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ان کی فکر کرنی ہے کہ ان کی تربیت صحیح ہو، ان کی تعلیم صحیح ہو، ان کو مسجد میں بھیجیں اور ان کی تعلیم پر توجہ دیں، یہ قرآن پڑھیں، ان کا عقیدہ صحیح ہو، ان کے اخلاق اور آداب صحیح ہوں۔ اور محترم امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امام قاری صاحب کون ہیں؟ آپ قاری صاحب ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ قاری عثمان صاحب، ماشاءاللہ، قاری محمد عثمان صاحب۔ بچوں کو یہاں آتے ہیں، ان کی تعلیم، تلفظ ان کا صحیح ہو، اخلاق آداب کی تعلیم ہو، اور ان کو آداب یاد کروائیں، گھر جانے کا ادب، ماں باپ سے ملنے کا ادب، گھر سے آنے کا ادب، مسجد میں بیٹھنے کا ادب، یہ آداب سکھائیں۔ یہ عمر جو ہوتی ہے، اس عمر میں جو چیز سکھا دی جائے ساری زندگی وہ انسان کے ساتھ رہتی ہے، تو ان کی تربیت کے اوپر توجہ دی جائے، انہیں مسجد میں آنے کا شوق بھی دلائیں اور مسجد میں آ کر ان کی تربیت کریں، اخلاق کے اندر، آداب کے اندر۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ان کے اندر عقیدہ توحید اتر جائے، ان کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، اور ان کا قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ محنت کریں تاکہ ان کا تلفظ صحیح ہو۔ یہ نہیں کہ جلدی سے ختم کروا دیا اور ختم کروا کے چلو جی آمین کروا دی، نہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے اوپر محنت کی جائے اور ان کا تلفظ صحیح ہو، اور کچھ قرآن کی صورتیں یاد کریں، دعائیں یاد کریں، نماز یاد کریں، نماز کا ترجمہ یاد کریں، دعائیں ترجمے کے ساتھ یاد کریں، تاکہ یہ اچھے مسلمان بن جائیں اور اخلاق اور آداب کے اوپر توجہ کریں۔ اور آپ ان کو تیار کرتے ہیں کہ تقریر کرنے کے لیے، تو اسی طرح ایک آیت ہو اس کا ترجمہ سنا دیں، ایک حدیث ہو اس کا ترجمہ سنا دیں، وہ چیز یاد کروائیں جس چیز کے یاد کرنے کا ساری زندگی ان کو فائدہ ہوگا۔ اور ماشاءاللہ بچے نے جس نے تقریر کو یاد کر کے کی ہوئی تھی، تو تقریر بھی اگر کوئی یاد کروانی ہو نا تو ایسی کروائیں جو صحیح ہو، جو ایسی تقریر یاد کروائیں۔ اب پتہ نہیں یہ کس کی کیسٹ آپ نے اس کو یاد کروائی ہوئی تھی، تو وہ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، قرآن میں اللہ نے لکھا ہے۔ یہ باتیں علمی باتیں نہیں ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ بس جو کام کرے صحیح کریں، ٹھیک کریں، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بتایا ہے، اور جو اس صورت کے اندر ان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اس کے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فلقتحم العقبہ۔ تو قرآن مجید کو اس طرح جو ہے نا، وہ یہ ہمارے خطیب آج کل کے اللہ تعالیٰ سمجھ دے، مولوی اویس کرنی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علم کی بات نہیں کرتے، علم کی بات نہیں کرتے، علم کی بات کرنی چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے۔ تو ایسی بات یاد کروائیں جو صحیح ہو، علمی لحاظ سے معتبر ہو، ایسے کام کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی یہاں کوششیں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اس آبادی کے اندر یہ اللہ کا خوبصورت گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، اور آپ اس کی آبادی کے اندر یہاں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اس دور بیٹھ کر شہر کی سہولتوں سے۔ ویسے شہر کی سہولتیں تو شاید اتنی یہاں نہ ہوں، لیکن شہر کی نوستیں بھی بڑی ہیں، انسان ان سے بھی بچ جاتا ہے۔ یہاں رہنا جو ہے نا، یہ اچھا ہے کہ یہاں اچھی چیز تو مل جاتی ہے، آپ کو کھانے پینے کے لیے اچھی چیز مل جاتی ہے، ماحول اچھا مل جاتا ہے، کھلا ماحول مل جاتا ہے۔
تو شہر کی بہت ساری نوستوں سے بھی انسان بچا ہوا ہے یہاں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں رہنا برکت فرمائے اس میں، اور نافع بنائے آپ کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی. اور اسی چیز کے اوپر توجہ دیں کہ جتنے ساتھی ہیں ان کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہو، دین کے ساتھ تعلق ہو، توحید سمجھ آ جائے، سنت سمجھ آ جائے، اور اخلاق اور آداب ہماری زندگی کے اندر آ جائیں جو اسلام کے آداب ہے، عملی دین ہمارے اندر آ جائے. اور یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ بچے ہمارا مستقبل ہے. ان پر بہت محنت کریں، ان پر بہت محنت کریں. ان کی صحیح تعلیم، ان کی صحیح تربیت، اخلاق آداب سکھا کر انہیں کل کے وہ انسان بنائیں جن پر مسلمانوں کو فخر ہو، مسلمان جن پر فخر کریں. اللہ رب العزت برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے اور عافیت کے ساتھ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو آپ محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہو، بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. دین سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے بیٹھنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پہ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت یہاں جو بیٹھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور جو کوئی آگے ان کے ساتھ بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بیٹھنا بڑا ہی برکت کا باعث ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت کی طرف سے گناہوں کے کفارے کا اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے اور قبول فرمائے. مولانا صاحب بھی ہیں انشاءاللہ، یہ آپ حضرات کے پاس ہیں، واز کریں گے. میں اجازت چاہتا ہوں، وہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. نام دینا سی بچے تھوڑے فاطمہ شریف رخسانہ وارث اور بچوں کے نام چھوٹے چھوٹے آگے بیٹا رخسانہ کی طرف بیٹا، رخسانہ نہیں یہ فاطمہ بیٹا، ایک منٹ بیٹھو. فاطمہ کا کون سا ہے؟ رخسانہ کون؟ فاطمہ کا ان کا کوئی بھی نام لے لیں. رخسانہ کا لے لینا، رخسانہ کو دے، یہ رخسانہ کو آپ بیٹا دے. فاطمہ شریف، فاطمہ اس کے بعد تنزیلہ احسان وہ بھی آ جائے. اس کے بعد تنزیلہ، اور اس کے بعد میر الفاطمہ وہ بھی آگے آ جائے، بھاگیہ ہیں. اور میر کے بعد سمن قاسم بھی آ جائے. سمن کے بعد حسنین شریف آپ لے لو، اس کا بھائی آ جانا. آگے احسن شریف، اس کا بھائی دونوں بھائی کا بھی نام. ریان کے بعد حالہ رشید وہ بھی آئے بات کرے. حالہ کے بعد حریب بھی آ جائے. حریب کے بعد عدد تنویر اویس. عدد کے بعد اویس آ جائے. اویس کے بعد یاسین تنویر بھی آ جائے. اور اس کے بعد فجر احسان وہ بھی آ جائے. فجر کے بعد سعید وارث وہ بھی آ جائے. سعید کے بعد ابو بکر محسن. ابو بکر کے بعد عالیان بھی آ جائے. معاذ نبی. معاذ کے بعد احمد علی جلدی ہے. احمد کے بعد سند نعیم محبوب